بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و مستورات و خواتین، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ فرشتے بھی مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور بلوں میں چوٹیاں روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ مثل مشہور ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تو جب اللہ رب العزت نے اپنی اتنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کریں۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل و پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبزے لہلہاتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں انسان جتنی نیکیاں کمانا چاہے اتنی نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ سیل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی چیزیں کم دام میں مل جاتی ہیں۔ اگر گہرائی سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ تو آج کل جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی بات ہے۔ پروردگار تو جنت دینے کے لیے آمادہ ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے امت محمدیہ کے گناہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان المبارک کے روزے رکھیں، نیکیاں کریں، تراویح پڑھیں اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائے۔ روزے کی بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سارے دن نہ کھائے نہ پیے تو یہ شخص بھی روزے دار ہے، اور روزے کا ایک درجہ یہ بھی ہے، اس سے بلند درجے کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائے۔ لہذا ایسے لوگوں کا روزہ بلند درجے کا ہوتا ہے۔ ایک تیسرے درجے کا روزہ ہے جس کو کہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچائے، اور سارے دن رہ کر وقفے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے۔ آپ دیکھیے، ایک من وزن لوہے کا ہے یا چاندی کا ہو یا سونے کا ہو تو وزن تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن ایک من لوہے کی قیمت اور ہے، چاندی کی قیمت اور ہے، سونے کی قیمت کچھ اور ہے۔ تو روزہ سب نے دن میں ایک ہی رکھا، مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاؤ دیں گے، جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاؤ دیں گے، اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا اس کو سونے کا بھاؤ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہے
موبائل اسکرین کے تماشے دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، لوگوں کی دل آزاری کرتے رہے، معاملات گڑبڑ کرتے رہے، تو ایسے روزے پر مٹی کا بھاؤ بھی لگا دیا جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجے کا روزہ بنائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 باتوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریزوزاری فرماتے تھے، اور دوسری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاعت و عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح بھاگنے والا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، یا بعض حدیث میں اس کی تشبیہ دی ہے جیسے کہ تیز چلنے والے ہواؤں کے جھونکے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مزدور کسی کے گھر میں مزدوری کرے اور وقت ختم ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دے۔ یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے، اور جب شریعت ہم کمزوروں کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کے لیے سارا دن مزدوری کی، روزہ رکھا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، تکلیف اٹھائی، اب جب وقت اس کی افطاری کا وقت ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مزدوری عطا نہیں فرمائیں گے؟ فرق اتنا ہے، اس مزدور کو ہم گھر میں لاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم اس کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنی اجرت دیں گے، ہمارا یہ کام کر دو، تو کام کرنے کے بعد ہم اس کو مزدوری ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے اور عجب معاملہ ہے، فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کی امت کے روزے دارو، تم میرے لیے روزہ رکھو، جب افطاری کا وقت ہوگا میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جو تم مانگو گے میں پروردگار تمہارے مانگنے کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے دامن کو بھر دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل درجے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔